بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت اور خلافت کو بیان کرنے کے بعد ہمارا اگلا موضوع ہے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت۔ جب رمضان المبارک 40 ہجری کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مسجد میں شہید کر دیا گیا تو لوگوں کی نگاہیں خلافت کے لیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف اٹھیں، کیونکہ حضرت حسن کے عادات و اخلاق قابل تعریف تھے۔ آپ ہمیشہ حق پر ثابت قدم رہتے تھے، سخاوت اور بہادری آپ کی شان تھی، بردباری اور صبر آپ کی پہچان تھی۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین آپ کو خلیفہ چننے پر متفق ہو گئے تو لوگوں نے آپ کی بیعت کرنا شروع کر دی۔ تقریباً 40,000 سے زائد لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ آپ تقریباً 7 ماہ عراق، خراسان، حجاز اور یمن کے علاقوں میں خلیفہ رہے۔ ادھر ملک شام میں امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی بیعت کی گئی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سب لوگوں سے بڑھ کر فتنہ و فساد کو ناپسند کرتے ہیں، چنانچہ انہوں نے خط و کتابت کے ذریعے ان سے رابطہ قائم رکھا اور باہمی تعلقات کو بہتر بنایا، اور ان سے یہ وعدہ کیا کہ اگر انہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ زندہ ہوئے تو وہ خلافت کی ذمہ داری ان کے سپرد کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد خلافت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو دینے کا وعدہ کر لیا۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے ایک رائے قائم کی ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ تم اس میں میری پیروی کرو۔ میں نے کہا وہ رائے کیا ہے؟ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے کہا، میرا خیال ہے میں مدینہ کا قصد کروں، یعنی مدینہ کا رخ کروں اور وہاں قیام کروں اور خلافت والا معاملہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے چھوڑ دوں، کیونکہ خلافت کا یہ فتنہ طول پکڑ گیا ہے، خون ریزی بھی ہو چکی ہے اور راستے بھی منقطع ہو چکے ہیں۔ معزز سامعین، اس معاملے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا بدلہ لینے کے معاملے میں آپس میں جنگیں بھی ہو چکی تھیں، اس لیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ یہ فتنہ طول پکڑ گیا ہے، خون ریزی بھی ہو چکی ہے اور راستے بھی منقطع ہو چکے ہیں۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو امت محمدیہ کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش گوئی پوری ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ خلافت کے حقدار ہونے کے باوجود معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے، صرف اور صرف اس لیے کہ مسلمانوں کو آپس کی خون ریزی سے بچایا جا سکے۔ خلافت سے دستبردار ہونے کے بعد لوگوں کو اکٹھا کر کے حسن رضی اللہ عنہ نے حکمت و دانائی سے بھرپور خطاب فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہلے والوں کے ذریعے سے تم کو ہدایت دی اور بعد والوں کے ذریعے تمہاری خون ریزی بند کروائی۔ سنو، دانائیوں میں سے بہترین دانائی تقویٰ ہے اور شکستوں میں سب سے بری شکست بدعمالی ہے، اور یہ خلافت کا معاملہ جس کا میرے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف تھا، یا تو وہ اس کے مجھ سے زیادہ حقدار ہیں یا یہ میرا حق ہے جسے میں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، امت محمدیہ کی بہتری اور تمہارے درمیان خون ریزی بند کرنے کی خاطر چھوڑا ہے۔ سامعین، یہ 40 ہجری کی بات ہے۔ صلح والا یہ سال مسلمانوں میں عام الجماع کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ مسلمانوں کا تفرقہ مٹ گیا اور وہ متحد ہو کر ایک جماعت بن گئے۔ اہل کوفہ میں سے بعض لوگوں نے صلح کرنے پر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو طعنے بھی دیے، لیکن آپ نے ہر طعنے کو صبر سے برداشت کیا اور اپنی اس رائے پر قائم رہے جس میں امت کی اصلاح و فلاح کے سوا کچھ پیش نظر نہ تھا۔ صلح کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ چلے گئے اور باقی عمر اپنے نانا کے شہر مدینہ منورہ میں بسر کر دی۔ وقت کا زیادہ تر حصہ عبادت الہی میں صرف ہوتا تھا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے حسن رضی اللہ عنہ کے حالات دریافت کیے تو اس نے کہا، فجر کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک مصلی پر رہتے ہیں، پھر ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور آنے جانے والوں سے ملتے ہیں۔
دن چڑھے چاشت کی نماز ادا کر کے امہات المؤمنین رضی اللہ عنہم کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اگر آپ مکہ معظمہ میں ہوتے تو معمول یہ تھا کہ عصر کی نماز حرم پاک میں ادا کر کے طواف میں مشغول ہو جاتے۔ سن 15 ہجری سے آپ کے لیے 5000 درہم سالانہ وظیفہ مقرر تھا۔ اس وقت آپ کی عمر 12 برس تھی۔ یہ وظیفہ 40 ہجری تک جاری رہا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح ہونے کے بعد عہد نامے کی روح سے صوبہ اہواز کا خراج آپ کے سپرد کر دیا جاتا۔ اس خراج کی مقدار 10 لاکھ درہم سالانہ تھی۔ وفات سے قبل آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان کے گھر میں اپنے نانا کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت طلب کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کو اجازت دے دی، لیکن مروان بن حکم اور بنو امیہ میں سے ان کے ساتھی آڑے آ گئے اور انہوں نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب دفن کرنے سے روک دیا۔ آپ کے بھائی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف تلوار اٹھانے کا ارادہ کیا، لیکن سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ ان کے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے اس معاملے میں خون بہانے سے روکا ہے۔ چنانچہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے لڑنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ جنت البقیع قبرستان میں دفن ہوئے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 47 سال تھی۔ آپ کی وفات پر آپ کے بھائی محمد بن علی کھڑے ہو کر کہنے لگے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے، یقیناً آپ کی زندگی کی عزت آپ کی وفات سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے، اور وہ روح بہت ہی خوب تھی جو آپ کے جسم کے ساتھ مل گئی، اور وہ جسم بہت ہی اچھا ہے جسے کفن نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ بھلا ایسے کیوں نہ ہو جب کہ آپ ہدایت کا جوہر، متقیوں کے دوست اور اہل بیت پر مشتمل چادر والوں میں سے 5ویں فرد ہیں۔ آپ کو حق والی ہتھیلیوں نے غذا کھلائی اور آپ نے اسلام کی گود میں تربیت پائی۔ اگرچہ آپ کی جدائی کی وجہ سے ہمارے دل خوش نہیں ہیں، لیکن آپ کے لیے ہماری خیر و بھلائی میں قطعاً شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب وفات پا گئے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابو محمد، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے، آپ یقیناً حق کے حمایتی تھے۔ آپ نبوت کی نسل سے ہیں اور حکمت و دانائی کا دودھ پینے والے ہیں، سو آپ اپنی روح کے ساتھ خوشبودار پودوں اور پرنعمت جنت کی طرف سدھاریں۔ اللہ تعالی ہمارے اور تمہارے لیے اجر و ثواب کو عظیم بنا دے۔ دنیا فتنہ اور فساد میں مبتلا ہے، فرد سے لے کر اقوام تک، عام سے لے کر خاص تک، ہر فرد اپنے حق کا تحفظ چاہتا ہے۔ حق مانگتا ہے، نہیں ملتا تو چھین لیتا ہے۔ یہ ان کا دستور ہے جنہیں دنیا سے پیار ہے، لیکن جنہیں آخرت کی فکر ہو، اپنی عاقبت کا احساس ہو، وہ حق چھیننا تو ایک طرف رہا، اپنا حق قربان کر دیتے ہیں۔ خاندان نبوت کا وہ شہزادہ حق پر تھا، لوگ ان کے زہد و تقوی کے معترف تھے، ان کے صبر، برداشت اور تحمل کو جانتے تھے، حق کے لیے ان کی ثابت قدمی کو مانتے تھے، لیکن فتنہ و فساد سے بچنے کے لیے، آپس میں خون بہانے سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنا حق کی حکومت قربان کر کے ایک مثال قائم کر دی۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت و بلاغت کی خوبیوں سے نوازا تھا۔ ان خوبیوں کا اندازہ آپ کے ان اقوال سے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ سے دریافت کیا گیا، غنیمت کیا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، تقوی میں رغبت اور دنیا میں زہد، یہی غنیمت ہے۔ حلم کے بارے میں دریافت کیا گیا تو جواب ملا، غصہ روک لینا اور نفس پر کنٹرول کرنا حلم ہے۔ بے وقوفی کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا، گھٹیا پن کی پیروی کرنا اور گمراہوں کی صحبت اختیار کرنا بے وقوفی ہے۔ دریافت کیا گیا کہ غفلت کیا ہے؟ جواب ملا، مسجد کو ترک کر دینا اور کسی فسادی کی اطاعت کرنا غفلت ہے۔ بخل کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، جو تیرے ہاتھوں میں ہو اسے عزت سمجھے اور جو خرچ کرے اسے قرض خیال کرے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، جو بے عقل ہو اس کا ادب نہیں، بے ہمت شخص کو محبت نہیں ہوتی، بے دین کی حیا نہیں ہوتی۔ عقل کی بنیاد لوگوں سے مل کر زندگی گزارنا ہے۔ عقل سے دارین کو اکٹھے پایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے باز آ جاؤ، تم عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اپنے حق میں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر خوش ہو جاؤ تو تونگر یعنی خوشحال ہو جاؤ گے۔ اپنے ہمسائے سے بھلائی کرو، تم سچے مسلمان بن جاؤ گے۔ لوگوں کا اس طرح ساتھ دو جیسا تم اپنے ساتھ لوگوں کا رویہ پسند کرتے ہو تو تم عادل بن جاؤ گے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں کی ہلاکت 3 چیزوں میں ہے: تکبر،
لالچ اور حسد۔ تکبر میں ہلاکت ہے، اسی تکبر کی وجہ سے شیطان لعنتی ٹھہرا، اور لالچ نفس کا دشمن ہے، اسی لالچ کی بنا پر آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، اور حسد برائی کا جاسوس ہے، اسی حسد کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی ایسے حکمت برے اقوال کی عکاسی کرتی ہے۔ معزز سامعین، آج کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ خیر۔